السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن كل ذی نعمة محسود، وكذلك قال المجالس بالامانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریباً 3 جمعے ہو گئے اور آج چوتھا جمعہ ہے کہ ایک ہی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موضوع یہ تھا کہ جو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی کیا تعلیمات ہیں، اور اس کے استعمال کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ پھر اس کی بھی تھی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات کو کیا کسی بندے کے سامنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ فرق مراتب کو سمجھ نہیں رہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تیسری بات، طنز نہ ہو، لوگوں کے اوپر ٹونٹ نہ کیا جائے، ہر جگہ پہ کچوکے نہ لگائے جائیں، ان کے اوپر طرح طرح کے نام نہ لگائے جائیں، کیونکہ چیزوں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس سے بہت تیزی سے غلط بات آگے پھیل جاتی ہے، غلط احادیث، اللہ رب العزت کے کلام کی غلط تشریحات کو اس طریقے سے نہ پھیلایا جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہم کرتے رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، عمومی طور پہ چلتی رہتی ہیں۔ پھر آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے، وہ تھی تجسس۔ میں نے کہا تھا تجسس نہیں کرنا چاہیے، اب ٹو میں لگ جاتے ہیں، اب دوسرے کی والز پہ جا کے، اس کی پروفائلز پہ جا کے کھود کھورید شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو سیکیور رکھتا ہے، پرائیویٹ رکھتا ہے، آپ طرح طرح کی پراکسیاں لگا لگا کے اس کی اس پرائیویسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہیں۔ اب اسی گفتگو کو کوشش کرتا ہوں کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ اسی سے متعلق جس کو آپ تجسس کہہ رہے ہیں، ایک پرائیویسی ہوتی ہے انسان کی، پرائیویسی یعنی وہ چیز جس کو وہ پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا۔ میری زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک میری زندگی کا پہلو پرائیویٹ اور ایک میری زندگی کا پہلو سوشل ہے۔ سوشل میڈیا پرائیویسی کے لیے نہیں ہوتا، سوشل میڈیا سوشل زندگی کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، سوشلائز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میری پرائیویٹ زندگی کیا ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا ہو، میرے گھر کی دیوار کے 4 دیواری کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری پرائیویٹ زندگی کچھ ایسی بھی ہو جو میں آپ لوگوں کو نہیں بھی بتانا چاہتا، تو اس کی ٹو میں لگنا، کسی کی ذاتیات کو تلاش کرنا اور اس کی ذاتیات میں گھسنا شروع کر دینا، یہ تو شریعت میں بالکل بھی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کی پرائیویسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال ہی کس چیز کے اوپر ہے؟ چیزوں کو وائرل کرنے کے لیے۔ وائرل کس کو کرتے ہیں آپ؟ اچھا ایک بندے کو دیکھا کسی حالت میں، فوراً اس کی ویڈیو بنا لی، اس کی تصویر کھینچ لی اور فوراً اس کو چلا دیا، اب وہ وائرل ہو گئی، اس کا ایپ پھیلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کی پرائیویسی کی دھجیاں اڑا دی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والا تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، پھیلاتا تھوڑی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یکف عنہ ضیعتہ، اس کا اگر نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ویحوطہ من ورائہ، اور اس کے پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے، وہ پھیلاتا نہیں ہے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کا معمول کیا ہے کہ جیسی کوئی بات پتہ لگتی ہے اس کو فوراً وائرل کر دے، چاہے وہ کسی مشہور آدمی کی بات کیوں نہ ہو۔ آدمی ہے، کوئی دینی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی دنیاوی شخصیت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دینی شخصیت ہو سکتا ہے دنیاوی شخصیت ہو سکتا ہے کاروباری شخصیت ہو، اس کا ایک نام ہوگا معاشرے کے اندر، لیکن آپ کی غلط چیز پھیلانے کی وجہ سے جو چیز وائرل ہو جاتی ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ صرف عزت نفس نہیں بلکہ اس کی تو کاروبار کی، اس کی ذاتی زندگی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں،
اس کا خیال نہیں رکھتے. لوگوں کے عیب کو پھیلائی جاؤ پھیلائی جاؤ پھیلائی جاؤ، ہے ہی اس لیے وائرل کرو. عجیب چیز نظر آئی، فوراً تصویر کے جو ویڈیو بناؤ چڑھا دو، انسٹاگرام پہ چڑھو، ٹویٹر پہ ڈال دو، فیس بک پہ ڈال دو، وائرل ہو جائیں گی چیزیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان، من کشف عورت اخیہ المسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب لوگوں کے سامنے کھولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھولیں گے، اور قیامت کے دن تو کھولیں گے. جو کھولیں گے اللہ دنیا میں اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں. حتی یفضحہ وہو فی بیتہ، اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے. اور میں اور آپ کیسے لوگوں کے عیب اچھال رہے ہیں. وہ استعمال ہی اس لیے ہو رہا ہے، آپ نے پرائیویسی کسی کی چھوڑی کوئی نہیں. تو اپنی لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. اچھا پھر جب سوشل، عجیب حدیث سنا، حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں آپ کے پاس. مجلس امانت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے مجھ سے بات کی، یا اب یہ تو عمومی مجلس ہے نا، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو امانت نہیں ہے، یعنی اس میں تو میں جو بات کر رہا ہوں میں کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ باہر پھیلے، تو یہ تو امانت نہیں ہوئی. لیکن میں فرض کریں کہ یہاں پہ ہم 5-7 بندے جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ہم نے کوئی بات کی، یہ مجلس ہے، یہ امانت ہے. اب یہاں اگر میں نہیں بھی کہوں گا نا کہ دیکھنا کسی اور کو بتانا نہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یار یہ بات لوگوں کو بتانے والی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ لگے، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں. اگر آپ نے لوگوں کو جا کے وہ بات بتا دی تو آپ نے مجلس کی امانت کے اندر خیانت کر دی ہے. حدیث کہہ رہی ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس المجالس بالامانہ کا خیال نہیں رکھتے، آپ اسکرین شاٹ لیتے ہیں. آپ اگلے بندے کو پھنسانے کے لیے گفتگو کر کے اسکرین شاٹس لیتے ہیں، اور اسکرین شاٹس لے کے پھر وائرل کیے جاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. یہ المجالس بالامانہ کی خلاف ورزی نہیں ہے. پھر ایک ہے نا، اب یہ بھرا مجمع ہے، یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے 100 200 300 لوگ شاید یہاں بیٹھے ہوں گے ابھی، اور بھی لوگ آ جائیں گے تو شاید 1000 تک چلے جائیں، 1500 تک لوگ چلے جائیں. اب کتنے سارے لوگ ہیں نا. اب میں یہاں پہ اگر کسی ایک بندے کے اوپر اشارہ کر کے کوئی اس کے اوپر تانا دوں، اس کو طنز کروں، کوئی ٹونٹ کروں، کوئی گالی دے دوں، کتنا برا لگے گا نا، اس کی بےزتی کر دوں. آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر گروپس ہوتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی کمیونٹیز ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ کسی بندے کے اوپر جب وہاں پہ انگلی اٹھا کے اس کے عیب نکالتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بھری مجلس میں آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا. تو آپ نے کون سے مسلمان کا دفاع کیا؟ کون سی اس کی عزت نفس کی حفاظت کی آپ نے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ دفاع نہیں کرتا، اللہ ایسے دن میں اس کی مدد سے انکار کر دیں گے جس وقت وہ مدد کا محتاج ہوگا. آپ تو خود ذلیل کر رہے ہیں، میں تو خود ذلیل کر رہا ہوں اپنے بھائی کو، دفاع کی تو بات ہی کہیں نہیں آتی. تو وہ بھری مجلسیں ہیں، وہ ساری مجلسیں وہ امانت ہیں، وہاں پہ خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ بھی مجلس ہے. تو لوگوں کی ذاتیات نہیں، پرائیویسی میں نہیں جانا، لوگوں کی فرینڈ لسٹ کے اندر جا کے ان کے گھر والوں کی پروفائلز کو نہیں دیکھنا، یہ اس لیے نہیں ہے. اپنی پرائیویسی کو اچھا اس میں دو طرفہ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ تو جو دوسرا سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہے نا، اس کا مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں میں کھود کھورید کر رہا ہے. ایک مسئلہ ہم لوگوں کا اپنا، ہم خود اپنی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے، ہم خود اپنی پرائیویٹ زندگی کو سوشل کرنے کو ایک فخر سمجھا جا رہا ہے. اس وقت دنیا میں ایک عجیب سا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ وہ چیزیں جو پس پردہ ہوتی تھیں ان کو پردے سے باہر لانے کو ایک فیشن بنایا جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے ہمارا ایک معاشرہ ہے نا، جو مسلمان معاشرہ بھی اور مشرقی معاشرہ بھی ہے، اللہ کرے بات مکمل ہو جائے، ہمارا مسلمان معاشرہ بھی اور مشرقی معاشرہ بھی ہے. اب مسلمان معاشرے کے اندر بھی شادی بیاہ، لڑکا آپ کسی لڑکی کی پرپوزل بھیجتے ہیں، وہاں پہ آپ رشتہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں. لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ لڑکا جو ہے یہ مناسب ہے تمہارے لیے، ایک تو میں قبول ہے. وہ لڑکی شرماتے ہوئے بتا دیتی ہے، کبھی نہیں بھی بتاتی، کبھی خاموش رہتی ہے، لیکن والدین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ واقعی میں اس سے خوش ہے، پریشان نہیں ہے، تو رشتہ طے کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایک طریقہ ہے نا جو ہمارا مشرقی انداز بھی اور ہمارا دینی طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ان چیزوں کو پبلسائز نہیں کیا جاتا. لیکن آج کل ایک عجیب سی ٹرمینالوجی آئی ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے پی ڈی اے کیا چیز ہے؟ پبلک ڈسپلے آف افیکشن.
کہ اب وہ محبتوں کا اظہار جو میاں بیوی پردوں کے پیچھے کر رہے ہوتے تھے، یا وہ جو پردے کے اندر کرتے تھے، یا وہ جو آپ کی زندگی کا پرائیویٹ حصہ تھا جب آپ رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپس میں گھروں میں گفتگو چل رہی ہے، اشاروں کنایوں میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اب اس کو پبلک ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مغربیت تھی نا آپ کے، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، اب فلمیں دیکھ دیکھ کے نا جی انگوٹھی کھولی اور بھری سڑک کے اوپر اس کو پرپوز کیا۔ اب یہی ساری چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں، لہٰذا اب کیا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو بندہ اپنی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا استعمال کر کے پبلسائز کر رہا ہوتا ہے۔ ولاگرز ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ولاگنگ بہت زیادہ ہے۔ ولاگنگ یعنی جو لوگ خود اپنا نا دن بھر، آپ دیکھا چل رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، اس کو ولاگنگ کہتے ہیں نا، جو ولاگرز ہیں ولاگنگ کر رہے ہیں۔ اب اس ولاگنگ کے اندر اپنی بیوی بچوں کو بیچا جا رہا ہے۔ فیملی ولاگنگ کی ٹرمینالوجی آ گئی۔ اب کیا آپ خود اپنی پرائیویسی باہر نکال رہے ہیں؟ جو آپ کی عزت تھی، آپ کا پردہ تھا، آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ آپ کی پرائیویسی کہاں گئی؟ تو دونوں طرف سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی پرائیویسی، سوشل میڈیا پرائیویسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بے پردگی ہو رہی اس سے۔ اچھا صرف پرائیویسی نہیں، اس پرائیویسی کے اندر نا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہم دکھاتے بھی ہیں لوگوں کو چیزیں۔ اچھا بعض اوقات وہ دکھاتے جو ہم ہیں بھی نہیں، وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک جو ہے سارا کا سارا، یہ ہمارے نوجوان کرتے کیا پورا کا پورا سارے اس دن چل رہے ہوں گے، ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایسے پیچھے کوٹس لگائیں گے اور پیچھے جو ہے وہ ایسی گفتگو لگائی جائے گی جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا کوئی کاروباری نہیں ہے، یا ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، یا بہت کوئی حکیمانہ آدمی ہے۔ دکھاوا 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 دکھاوا۔ آپ خود پرائیویسی چھوڑو، آپ دکھا رہے ہو۔ آپ نے نیا کپڑا خرید لیا، آپ فوراً آ جاتے ہیں جی میں نے نیا کپڑا خریدا ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ آپ نے نئی جوتی خرید لی، آپ لوگوں کو نئی جوتی دکھا رہے ہیں۔ آپ نے نئی گاڑی خرید لی، آپ لوگوں کو نئی گاڑی دکھا رہے ہیں۔ آپ کہیں تھوڑا سا باہر چلے گئے، مجھے ابھی تو خیر اب تو بہت ایڈوانس ہوگی نا چیزیں، شاید آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی۔ اس وقت تک نا صرف فیس بک کے اوپر یہ فیچر تھا کہ آپ جب کہیں ٹریول کرتے تھے اپنی لوکیشن اس پہ لگا سکتے تھے کہ ٹریولنگ ٹو یا آسم از ایٹ دس پلیس، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو میرا ایک دوست تھا، اس کو ٹریولنگ کا شوق بھی تھا، اور جب جاتا نا اسٹیٹس لگاتا تھا اپنا کہ جی میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر ہوں۔ ہم بھی دیکھ کے دیکھتے تھے یار پتہ نہیں کبھی کدھر ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے، کبھی ایک دن ادھر ہے، صبح ادھر ہے، شام ادھر ہے۔ تو ایک دن ویسے ہی دوستوں میں بیٹھا ہوا، اب کہیں جانا نہیں تھا اس نے گھومنے، تو یار بڑا عرصہ ہو گیا فیس بک پہ کوئی لوکیشن نہیں لگائی اپنی، چلو کہ باہر چلتے ہیں اسلام آباد سے کوئی لوکیشن ہی لگا دیں گے وہاں جا کے۔ اب کتنا عجیب، یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت بھی دے دی نا، اللہ تعالیٰ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں چھپانے سے مدد لو، یعنی چیزوں کو دکھاؤ نہیں، چھپ کے نہ کام کرو، چھپ کے کام کرو۔ آپ نے گاڑی لی، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ آپ نے نیا موبائل لی، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ آپ نے نیا لیپ ٹاپ لے لی، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ نئے جوتے لیے ہیں، نئی چیز لی ہے، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ لیکن سب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث کہہ رہی کہ اپنے معاملات کو چھپاؤ، لوگوں کو دکھاؤ نہیں، ہر کسی کو جا جا کے نہ بتاؤ کہ دیکھو فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، نعمت والوں سے حسد کیا جاتا ہے اور حسد کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حسد جو ہے نا وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو آپ خود ہی اپنے آپ کو پھنسوا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خوبصورت، بچے تو پیارے ہی ہوتے ہیں نا، اور پھر آج کل تو اگر پیارے نہ بھی ہوں تو پیارا بنانا کون سا مشکل ہے، طرح طرح کے فلٹرز تو آپ کے پاس ویسے ہی، اسنیپ چیٹ اور ہر طرح طرح کی چیزیں، میں نام صاف صاف لے رہا ہوں کیونکہ ساروں کو پتہ ہی ہے۔ آپ اسنیپ چیٹ کے اوپر بیٹھ کے پورا دن ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو موبائل کے اندر کیمروں کے اندر وہ فلٹرز آپ نے لگائے ہوتے ہیں جو آپ اصل میں ہیں نہیں، وہ دکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لگا دیں، پھر اس بچے کو نظر لگے گی، کل کو ڈاکٹر کے پاس آپ ہی لے کے پھریں گے، پھر اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہوا کیا تھا۔ حدیث کہہ رہی کہ اونٹ کو ہنڈیا میں، انسان کو قبر میں لے جاتا ہے حسد۔ اپنے معاملات کو چھپائیں، اپنے معاملات کو چھپائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہیں یہ چیزیں، یہ چھپانے کی چیزیں، دکھانے کی نہیں ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو یہ شریعت کے احکامات ہیں نا، لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ شریعت ہمیں یہاں پہ بھی کوئی گائیڈ کرتی ہے، کوئی ہمیں رہنمائی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ پھر مزید غضب کیا ہے؟ عام طور پہ نوجوانوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان جس وقت کالج سے یونیورسٹی کے فیز میں تبدیل ہوتے ہیں نا، اس وقت یہ چیز زیادہ آتی ہے، کیونکہ کالج تک کی جو آپ کی زندگی ہے نا وہ بہت بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ کالج تک آپ نا ایک بندھے ہوئے نظام کے اندر ہیں، یونیفارم ہوتا ہے آپ کا، جانے کا ٹائم ہوتا ہے، آنے کا ٹائم ہوتا ہے، کھلا ماحول نہیں ہوتا بہت زیادہ، آپ پابند ہوتے ہیں، یہ بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، یہ بکس آپ نے پڑھ رہے ہیں، یہ کریکولم آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بہت نا بند دماغ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
جیسے ہی اب کالج سے نکل کے یونیورسٹی کے فیز کے اندر آتا ہے نا ہمارا نوجوان، تو یونیورسٹی میں آتی ایک دم سے روانائیاں دنیا کی. اب کیا ہوا، اب وہاں پہ یونیفارم تو ہے نہیں، اور اب جو مرضی پہن کر آ جائیں. کچھ حد بندیاں تو ہوتی ہیں کہ اتنا نہ ہو، بس اتنا نہ ہو اتنا، لیکن اب آگے کھلا ماحول ہے اس کے لیے. تو جیسے وہ یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے نا، تو جو رنگینیاں دیکھتے رہو ادھر ادھر، وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس نظام کے اندر مجھے فٹ ہونا ہے، اس نظام کے اندر مجھے فٹ ہونا ہے. جب وہ اس نظام میں فٹ ہونے کی کوشش شروع کرتا ہے، تو پھر وہ بننے کی کوشش کرتا ہے جو اصل میں تھا نہیں، وہ اصل میں تھا نہیں. پھر دوسرا یہ اثر کہاں سے پڑتا ہے، یہی جو فیملی ولاگنگز یا ولاگرز جو آپ کے بیٹھے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر، جو وہ دکھا رہے ہیں آپ کو جو وہ اصل میں ہے نہیں. فلمیں دیکھنے کا برا اثر کیا ہوتا ہے، ایک خاندانی زندگی کے اوپر کیا برا اثر آتا ہے؟ سب سے برا اثر یہ آتا ہے کہ آپ جس زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. وہ جو آپ نے اداکارہ کی زندگی دیکھی ہوتی ہے اس مووی کے اندر، دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر والی جو زندگی ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نہیں ہوتی. حقیقت میں تو زندگی ایسی نہیں ہے. حقیقت میں تو زندگی بھی نارمل انسان کی طرح، نہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلم کا نام تھوڑی ہے زندگی. زندگی تو ایک حقیقت ہے جس میں محنت ہے، جس میں رشتوں کو نبھانا ہے، جس میں کڑوی کسیلی کو سہنا ہے، جس میں غصے کو برداشت کرنا ہے، جس میں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا ہے، ادب و احترام دینا ہے. زندگی تو اس کا نام ہے. تو لیکن وہ جو ایک تصویر آپ سے پورٹرے کی جاتی نا، اس کی وجہ سے ذہن بڑا عجیب ہو جاتا ہے. تو یہ بچہ جس وقت جیسے ہی کالج سے نکل کے یونیورسٹی کے فیز کے اندر آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھے اس ماحول کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اب وہ اصل میں ویسا نہیں ہے. وہ ہم عام لوگ ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے امی ابو بھی ہیں اور وہ ڈانٹتے بھی ہیں. کبھی کبھی گھر کے اندر سخت گفتگو بھی ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. گھر ہے نا، عام سا گھر ہے. ہم گھر میں دال چاول کھاتے ہیں، سبزی روٹی بھی کھاتے ہیں. ہم ہمیشہ پیزا برگر کھانے والے لوگ تھوڑی ہیں بھئی. ہمارے گھر ہیں، ہم اچار بھی کھاتے ہیں، ہم روٹی بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں. لیکن جب اس جگہ کے اوپر آپ آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس آپ کے اوپر پہلے ہی ہے، پھر اس ماحول کی رعنائیاں جہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور ایک دم سے اس کا اگلا اثر کیا پڑتا ہے آپ کے اوپر؟ اگلا اثر یہ پڑتا ہے مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ ایسا دکھنا ہے. بننا نہیں ہے، مجھے ایسا دکھنا ہے. دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک صرف کہانی سناتا ہوں. بہرحال پورا نہیں ہوگا موضوع، اگلی دفعہ پھر دیکھ لیں گے، آگے جو باقی باتیں رہ جائیں کر لیں گے. بہرحال ایک جگہ پہ ایک رشتہ ٹوٹا، طلاق تک نوبت آ گئی. تو وہ میں بیچ میں پڑھا اس میں کہ جی کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بیچ میں ڈالی یہ مسئلہ ہے فلاں 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 فلاں. خلاصہ کیا تھا؟ ایک تو ہمارے ہاں ساری خواتین کو ہم سے ایک شکوہ ہوتا ہے نا، آپ پہلے جیسے نہیں رہے. یہ تو ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے نا، آپ پہلے جیسے نہیں رہے. تو لیکن وہاں پہ یہ شکایت ذرا دوسری طریقے کی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کی شادی کیسے ہوئی؟ شادی کا اصل جو وہ تھا، شادی ہوئی تھی یونیورسٹی کے بیچ میٹس تھے، کلاس میٹس تھے، آپس میں شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی نا، تو شادی سے پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آپ وہ بن رہے ہوتے جو آپ اصل میں نہیں ہوتے. جو آپ کے اصل فیملی ویلیوز ہیں وہ آپ وہاں تھوڑی دکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ بیٹھ رہے ہیں جی، گپ شپ چل رہی ہے، اور جناب کیفیز میں جایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی زندگی وہاں پہ چل رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، سارے دکھا رہے ہیں، دیکھنے والے بھی سارے کہہ رہے ہیں کتنے کول لوگ ہیں یار، کتنے زبردست لگ رہے ہیں نا. ہر نوجوان دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے اس سے. اب یہ چل رہی وہاں پہ زندگی، یہ چل رہی. ایونچولی بعد میں رشتہ ہوا، شادی ہو گئی. شادی کے بعد کیا ہوا؟ اب جب حقیقی زندگی شروع ہوئی، تو حقیقی زندگی وہ زندگی تو نہیں ہے بھائی. حقیقی زندگی میں تو کوئی کیفے نہیں جاتا بھائی. دن صبح سے رات تک مرد کام کرتا ہے تو جا کے گھر کچھ پیسے لے کے جاتا ہے. وہ صبح شام تک محنت کرتا ہے تو شام کو کچھ پیسے گھر لے کے جا سکتا ہے. اب یہ کوئی فلمی زندگی تھوڑی کہ صبح بھی لڑکا گھر پہ ہوگا، دوپہر کو بھی گھر پہ ہوگا، رات کو بھی گھر پہ ہوگا. صبح بھی چل کر رہے ہوں گے، رات کو بھی چل کر رہے ہوں گے. زندگی ایسے تو نہیں گزرتی. آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر وہ شادی لڑکی کہتی نہیں، میں نے تو ایسے بندے سے شادی نہیں کی تھی. واقعی اس نے ایسے سے نہیں کی تھی، وہ جس سے اس نے کی تھی وہ اصل میں وہ تھا ہی نہیں. تو وجہ کیا ہوئی کہ آپ وہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں. سارا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ایسی تصویر بناتے ہیں کہ جس کے اوپر لائکس آئیں، کمنٹس آئیں، اور لوگ اس کے اوپر تھمز اپ کے نشان دیں آپ کو. آپ ایسی تصویر بنانے کی کوشش کرتے، وہ بننے کی کوشش کرتے جو آپ نہیں ہیں. تو اپنی پرائیویسی کا خود آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ حسد ہوگا، حسد کے نتیجے میں مارے جائیں گے. حسد نہیں ہوگا تو غیر حقیقی زندگی گزارنے کے نتیجے میں مارے جائیں گے، کہیں نہ کہیں مارے جائیں گے. اس لیے اپنی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے. اور بھی باتیں تھیں کرنے کی، پہلے اللہ نے چاہا پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو کر لیں گے اس حوالے سے. اس وقت جو ایک اور موضوع ہے جو بات کرنے کا ہے، آپ سب کو پتہ ہے اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے
جھونکے ہوتے ہیں، فتعرضوا لها، جب ایسا کوئی جھونکا ہے تو اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر دیا کرو۔ دین کے کام کا کوئی موقع ہے اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کر دینا چاہیے، دین کا جون سا کام کرنے کا آپ کو موقع ملے اس کے آگے پیش کر دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر ایسا کام ہو کہ جس سے زندگی میں تبدیلی آ سکتی، اس کے لیے اپنے آپ کو ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ابھی اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو موقع دیا، ابھی اس ہفتے انشاءاللہ جمعرات سے رائے گنج میں اجتماع شروع ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ۔ آپ اس شعبے میں چلے جائیں جہاں پہ صرف بیرون کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے یار سر یہی پورا اجتماع ہے۔ کتنے لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ صرف اسی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کتنے سارے لوگ ہیں، حالانکہ اس سے باہر جو لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو الگ ہیں، اس کو تو دیکھ نہیں رہے۔ کئی زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا بھر سے۔ ایک دفعہ نا مجھے ایک عرب ملا، وہ عرب مجھے کہنے لگا کہ میں جب پاکستان آیا تو مجھے نا وہاں سے جب میں نکل رہا تھا تو میرے جو مرکز کے امیر صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب تم پاکستان جاؤ گے اور تمہیں ایک دم سے یہ احساس پیدا ہو کہ میں پاکستان آ گیا ہوں، فوراً 2 رکعت شکرانے کے پڑھنا کہ دیکھو اللہ نے مجھے موقع دیا، میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ میرے آپ کی کیا حالت ہے بھائی؟ میری آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ نہ اسباب میں ہمارے پاس کچھ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی دین کی محنتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں زندہ ہیں، اس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ تو میرے بھائیو دوستو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی موقع آ رہا ہے، اس میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی جانے کی ترغیب دیں۔ آپ کے جانے سے، آپ کے کہنے سے کوئی اور بھی چلا گیا، وہ زندگی بدل گئی تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس جمعرات سے انشاءاللہ عصر کے بعد شروع ہوگا 6 تاریخ سے، اور اتوار کی صبح اس کی دعا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے جس میں عام طور پہ لوگ مبتلا ہے، اللہ اس میں ہمیں سمجھ اور دین کا فہم عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب علماء سے تعلق بنائیں گے، جب اپنے اندر یہ والی صفت پیدا کریں گے کہ ہر مسئلے کو آپ کسی عالم سے پوچھیں گے، اپنی زندگی کے مشوروں کے اندر ان کو داخل کریں گے، پھر جا کے یہ معاملہ ہوگا۔ ورنہ آپ ہمیشہ یہی سمجھیں گے دین تو بس مسجد تک ہی ہونا چاہیے، اس سے آگے میری زندگی کے اندر دین کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھتے زندگی گزر جائے گی، شام ہو گئی نا تو اللہ کوئی عذر نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سنت ادا فرما دیں۔